بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما وارزقنا فہما۔ آج انشاءاللہ سورہ مسد کی انشاءاللہ ہم تفسیر سماعت کریں گے اور انشاءاللہ اس کے ترجمے کے ساتھ کچھ مختصر تفسیر میں بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ یہ آیت اور یہ سورہ مکی ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں اور اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک نام سورہ لہب بھی ہے۔ ابو لہب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑی پر جمع فرمایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی تو یہ ابو لہب ہی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا جس کا نام ابو لہب تھا، اسی نے یہ جملہ کہا تھا تباً لک الہذا جمعتنا، یعنی بربادی ہو تیری، کیا تو اس کام کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں تو سب سے پہلے ابو لہب کو بد دعا دی گئی ہے اور اس کی بربادی اس کا مقدر ہو چکا ہے، یہ واضح فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ برباد نہیں ہوئے بلکہ ابو لہب برباد ہوا، اس کو یقینی طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاتھ برباد ہوئے ہیں، یعنی ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوئے ہیں، یہ ایک عربی محاورہ ہے جس کو آج کل ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ ستیہ ناس ہو اور تیرے ہاتھ شل ہو جائے، یا اسی طرح مختلف تعبیرات ہم استعمال کرتے ہیں، یا اسی طرح ہم کسی کو کامیاب ہونے پر اور اسی طرح اس کے فائدہ مند اور اس کے ہمیشہ فائدہ مند ہونے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ اسی طرح یہ عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بربادی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ برباد ہو ہی گیا، یعنی اس کی بربادی اتنی یقین ہے جیسے کہ ہو ہی چکی ہے۔ وتب، اس کے معنی یہی ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس کی بربادی اس طرح ہوئی کہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی ہے جسے عدسہ، اس بیماری کا نام عدسہ بتایا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے، یعنی ایسے وہ لوگوں کا ماننا تھا کہ کسی کے اندر یہ بیماری آ جائے تو اس کو بالکل علیحدہ اور تنہا پھینک دیتے، اور جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اس بات کے قائل بھی ہیں اور ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایک کی بیماری دوسرے کے اندر آ جاتی ہے اور مختلف چیزیں ہیں، تو یہ لوگ بھی، عرب کے لوگ بھی اس کے قائل تھے۔ اور یہ بیماری جس کو عدسہ کہا جاتا ہے اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ یہ جو عدسہ جو بیماری ہوئی تھی، عدسہ، اس بیماری کی وجہ سے لوگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو، اتنی سخت بدبو پیدا ہونے لگی کہ ماحول پورا متعفن ہو گیا، اور یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اس کو گڑھے میں پھینک دیا اور اس کو گڑھے میں دفنا دیا۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو دنیا میں ہی بتلا دی،
کیونکہ سب سے زیادہ سخت مخالف ابو لہب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ابو لہب ہی تھا۔ اور ایک دوسری بات یہاں یہ ذکر کرنا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں، جیسے کہ اس سے پہلی صورت اذا جاء نصر اللہ، اس سے پہلی صورت قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے بعد کی صورت قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ حکم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی دے سکتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ قل تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ابو لہب برباد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اور بہت بہترین جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہ ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کرنے والوں میں سے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ مال عطا کیا، اسی معنی کے مطابق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قل، یعنی قل آپ کہہ دیجئے اے محمد تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب برباد ہو، تو یہ ہو سکتا تھا، لیکن کل کے دن کہیں نبی پر یہ سوال نہ اٹھے کہ دیکھو نبی اپنے محسنوں کو اس طرح بددعا دیتا ہے، نبی اپنے محسنوں کو اس طرح بددعا دیتا ہے اور ان کے لیے اس طرح بددعا کرتا ہے اور اپنے محسنوں کا وہ اس طرح حق ادا کرتا ہے۔ کل کے دن یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ اٹھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ نہیں بلکہ ہم خود بددعا اتارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے خود ابو لہب پر بربادی اتاری، اور تبت یدا ابی لہب اللہ تعالیٰ نے براہ راست نازل فرمایا۔ دوسری چیز، جیسے تیسری آیت میں ہے کہ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ جو تھا شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی سورہ لہب ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی تھی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل کہلاتی تھی، اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح ستایا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ اس کا مطلب، اس کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی، لیکن اتنی انتہائی کنجوس تھی کہ وہ اپنے ایندھن کی لکڑی، یعنی جس سے آگ جلائی جاتی ہے، وہ لکڑی خود جمع کرتی اور خود اپنے پیٹھ کے اوپر اور اپنے گردن میں باندھ کر لے کے آتی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے بچھاتی اور جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھر اٹھائے ہوئے داخل ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ بہت وسیع ہوتے ہیں، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں بہت سے معانی سما سکتے ہیں، اسی لیے یہاں دو نو معنوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، اور دونوں تفسیروں کو اس میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ اب اس کو پہلی تفسیر کے مطابق، یعنی دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی تفسیر یہ بنتی ہے کہ جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو مونج کی رسی سے باندھ کر اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی،
اور ایک دوسری تفسیر جس کو دوزخ کے متعلق بیان کیا تھا وہ یہ کہ دوسری تفسیر کے مطابق یہ کہ یہ دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونچھ کی رسی کی طرح توق یعنی ایک پٹا ہوگا، پڑا ہوا ہوگا۔ تو ان دونوں تفسیروں کے مطابق اس کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ام جمیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اور اس کو جو اپنے گردن میں مونچھ کی رسی سے باندھ کر اپنے گردن میں لٹکاتی تھی، اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے جو مونچھ کی جو رسی ہوتی ہے لکڑیوں کو جمع کیا اور اس سے باندھا اور پھر اس کو اپنے گلے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ تھک کے ہار کے ایک جگہ بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے وہ بالکل اس کو ہوش نہیں رہا، بالکل وہ مونچھ کی رسی اس کے نڈلے پر اٹک گئی اور اس سے اس کا دم گھٹ کر وہ مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے متعلق ذکر فرمایا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں یا مؤمنین یا مسلمین کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے گا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا کا تو مستحق ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی اعتبار سے ضرور سزا دیتے ہیں، اور اتنی عبرتناک سزا دیتے ہیں کہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ تو اسی لیے ہم جہاں تک ہو سکے اہل ایمان کی مدد کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، اور جو کچھ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سمجھ میں نہ آئے اس کے خلاف بحث نہ کریں، بلکہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور مؤمنین کو بالخصوص ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے ہم پرہیز کریں اور اجتناب کریں۔ ہماری شریعت اور ہمارا اسلام تو یہی کہتا ہے کہ ہم مؤمنوں کو تو کیا، ہم غیر مسلموں کو بھی تکلیف نہ دیں، لیکن آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو کچھ اس تفسیر میں سنا گیا ہے، اے اللہ جو کچھ اس میں عمل کرنے کے موافق ہے، اے اللہ ہماری زندگی میں اس کو لا لے، اے اللہ ہماری زندگی میں اس کو اے اللہ اس کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ جن چیزوں سے اللہ پرہیز کرنا ہے، جیسے کہ بغض، حسد اور اسی طرح کسی مسلمان کو ستانا، اے اللہ ہم سب کی اس کی حفاظت فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔